بھائی بعض اوقات قرآن حکیم کی آیت سے پہلے صرف اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور بسم اللہ سکپ کر دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں تو اعوذ باللہ پڑھنے کا ہی حکم آیا ہے. سورۃ النحل کے اینڈ میں جا کے یہ آیت آتی ہے قرآن حکیم کے حوالے سے اسپیسیفکلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں جی، یہ آیت نمبر ہے 98 سورۃ النحل، سورت نمبر ہے 16، آیت نمبر ہے 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب تم قرآن کی قرات کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی شیطان مردود کے اگینسٹ. تو قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا کافی ہے. البتہ جب آپ کسی سورت کا آغاز کریں سٹارٹ سے، پھر سنت یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے. اعوذ باللہ کافی نہیں ہے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے جب بالکل آپ سٹارٹ کر رہے ہیں. اور اگر آپ بیچ میں سے آیات اٹھا رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھ لینا کافی ہے. اور بسم اللہ وہاں پہ بھی اوبلیگیٹری نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ قرآن حکیم کی کسی بھی سورت کا جز نہیں ہے سوائے سورہ النمل کے، جہاں پہ وہ ملکہ بلقیس کو خط لکھتے ہیں سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ ایز اے آیت ہے. باقی سورتوں کے سٹارٹ میں جہاں جہاں پر بسم اللہ ہے وہ مصحف کا حصہ ہے، لیکن اس سورت کا حصہ نہیں. اس میں میری ڈیٹیل ویڈیوز ریکارڈ ہیں کہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں، میں نے لاجیکلی بخاری مسلم سے اسے ثابت کیا. سوائے ایک سورت کے، وہ ہے سورہ التوبہ. اس کے بارے میں بھی المستدرک للحاکم میں سیدنا علی سے جب سوال کیا گیا، صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے کہ سورہ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک ننگی تلوار بن کے نازل ہوئی ہے. ظاہر ہے مشرکین عرب کو اتنی لمبی ڈھیل کے بعد اب عذاب کا مژدہ سنایا جا رہا تھا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ. تو وہ چونکہ ایک ننگی تلوار بن کے نازل ہوئی تو اس میں اللہ کی صفت رحمان اور رحیم سے آغاز نہیں ہے. یہ مولا علی نے اس کی دلیل پیش کی کہ اس لیے وہ بغیر بسم اللہ کے نازل ہوئی ہے. تو اعوذ باللہ آپ ہر دفعہ قرآن جب بالکل سٹارٹ میں پڑھیں گے نا تو پڑھیں گے، پھر بار بار اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہم نماز میں بھی دیکھیں سورہ فاتحہ جب ہم پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اعوذ باللہ سے آغاز کرتے ہیں. اگلی رکعتوں میں جتنی دفعہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اعوذ باللہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرات کا آغاز ہو چکا ایک دفعہ. اسی طریقے سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو بس شروع میں اعوذ باللہ پڑھ لی. اب بیچ میں اگر نئی صورتیں آ رہی ہیں تو ہر صورت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف بسم اللہ پڑھ لی کافی ہے. البتہ وقتی طور پہ آپ کو قرآن کی قرات موقوف کرنی پڑی، روکنی پڑی، کوئی فون کال آ گئی، اٹھ کے جانا پڑا، جیسے ہی آپ واپس آئیں گے یا آپ اس کام سے فارغ ہوں گے تو آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر نئے سرے سے سٹارٹ ہوگا. اور اس کے پیچھے حکمت بھی آپ سمجھ لیں. قرآن پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص ہدایت کا طالب نہیں ہے نا تو اس کے لیے قرآن میں بھی ہدایت کوئی نہیں ہے. اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے بھی اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے. قرآن نے حکم دیا ہے کہ اب میں یہ قرآن پڑھنے لگا ہوں، اے اللہ تو شیطان مردود سے مجھے بچانا. مراد یہ کہ جو کچھ قرآن میں آیا ہے نا، میں قرآن کو اپنا امام اور رہنما مانوں، اور شیطان اگر مجھے پٹی پڑھانے لگے تیری اس کتاب کے عقائد اور نظریات کے اگینسٹ تو نے میری مدد فرمانی ہے. یہ نہ ہو کہ میں قرآن کی تفسیر لکھ کے فوت ہو جاؤں اور بابوں کو اور بزرگوں کو پکارتا رہوں اور یہ ثابت کرتا رہوں قرآن سے. یعنی جب میں قرآن میں پڑھوں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اس کے بعد میں قرآن کی اس آیت پہ عمل بھی کروں. یہ نہیں ہے کہ میں نماز میں روزانہ 17 دفعہ کم از کم فرض رکعتوں میں پڑھوں
اور باہر نکل کے پھر بابوں کو، بزرگوں کو، فرشتوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو پکارنا شروع کر دوں تو مجھے شیطان سے بچانا۔ لیکن اس کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، شیطان سے وہی بندہ بچے گا قرآن کے حوالے سے جو قرآن کو پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر پڑھے گا اور اپنے آپ کو قرآن کے آگے پیش کر دے گا کہ قرآن یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے میں نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنا رزلٹ فکس کر لیں گے اور آپ اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، سر آپ یہ قرآن جتنی دفعہ مرضی ترجمے سے پڑھ لیں، اس میں سے آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ ذہن میں رکھیے گا، قرآن کئی لوگ کہتے ہیں ہم نے ترجمے سے پڑھا بڑی دفعہ، ان سے جب پوچھ لیں نا کہ یہ قرآن اس معاملے میں کیا کہتا ہے، پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ وہ ترجمے سے اسی طریقے سے پڑھا ہوتا ہے جیسے کوئی تلاوت کرتا ہے۔ میں یونیورسٹی میں مجھے یاد ہے وہاں پہ ہمارے ایک سیکورٹی گارڈ تھے، تو وہ قرآن پاک کی نا تلاوت کرتے تھے عربی میں، بڑی وہ طرز لگا کے۔ اچھا ایک آیت وہ طرز لگا کے عربی میں پڑھتے تھے اور اسی آیت کا ترجمہ پھر اسی طرز میں اردو میں پڑھتے تھے، یعنی اردو میں جو ترجمہ اس کے نیچے پڑھتے تھے نا وہ بھی طرز لگا کے پڑھتے تھے۔ اب جو طرزیں لگا کے پڑھ رہے ہیں نا وہ یہ سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہا ہے کہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، وہ ترجمہ پڑھ نہیں رہا، ترجمہ بول رہا ہے۔ پڑھنے کا سا نہیں، پڑھنا پڑھ رہا، سمجھنے والی تو اس میں بات ہی نہیں۔ اگر میں اس کی عربی میں جس طرح تلاوت کر رہا ہوں ایک طرز کے ساتھ، اسی طرز میں اردو میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو میری توجہ اس کی طرز بنانے پہ ہے، اس چیز پہ میری توجہ نہیں ہے کہ میں دیکھوں کہ، ورنہ تو یہ تو ایک آیت کے بعد ہی بندہ رک جاتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔